नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सुनने वाले और देखने वाले अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला उन सब को खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे, सब की मुश्किलात अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आसान करे। तो आप देख रहे हैं इस्लामिक नॉलेज मुहल्लमा सालिहा परवीन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखा करें। तो आते हैं वीडियो की तरफ। आज का मेरा टॉपिक है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब मदीना से मक्का तशरीफ़ ले आएंगे तो अहले मक्का की एक जमात हजर अस्वद यानी मकाम इब्राहिम के दरमियान आपसे बैत करेगी। हालांकि आप इस मनसब इमामत पर राज़ी न होंगे। इन्हीं हालात में माहन नहर से एक शख्स हरास नाम अहले इस्लाम की मदद के लिए एक लश्कर भेजेगा, जिसका मुकदमा मंसूर के ज़ेरे कमान होगा। तो ये लश्कर रास्ते में बहुत से ईसाइयों और बदबानियों का सफाया करेगा और अपना लश्कर इमाम मेहदी के मुकाबले के लिए भेजेगा, जो शिकस्त खाएगा। इसके बाद खुद सोफियान लश्कर के साथ मुकाबले के लिए आएगा और मकाम बिदा मक्का और मदीना के दरमियान लश्कर समेत ज़मीन के अंदर धंस जाएगा और सिर्फ एक शख्स बचेगा जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की खबर देगा कि हज़रत इमाम कि इस करामत की खबर दूर दूर पहुंच जाएगी। शाम के अब्दाल यानी शाम के आसपास इराक़ में आपके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे। जितने भी शाम के इलाके इराक़ के हैं वो आपके दस्ते मुबारक पर बैत करेंगे और फ़ौज मदीना के अलावा बाकी अरब और यमन के लोग कसरत से यानी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं आपके लश्कर में दाखिल हो जाएंगे। और अफवाज इस्लाम की खबर सुनकर नसारा के जो ममालिक हैं, रूम वगैरह से भी लश्कर क्या होंगे, इनके लश्करों में आकर शामिल हो जाएंगे। और लश्कर कफ़ार इसी झंडे होंगे, लश्कर कफ़ार यानी उसी में झंडे होंगे जिसमें वो फंसे हुए हैं। हर झंडे तले 12,000 सवार होंगे। और इमाम मेहदी मक्का से बागर्स ज़ियारत मदीना मनव्वरा जाएंगे और वहाँ से मुल्क शाम पहुँचेंगे और लश्कर से मुकाबला गो होंगे। हज़रत इमाम मेहदी के लश्कर का तहाई हिस्सा भाग जाएगा, जिनकी मौत कुफ्र पर होगी। ये क़यामत की निशानी है, जिनकी मौत कुफ्र पर होगी और एक तहाई शहादत पाएंगे। सुभान अल्लाह। और बाकी तहाई जो होंगे वो फतह पा लेंगे। और दूसरे रोज़ इमाम मौसूफ नसारा के मुकाबले के लिए निकलेंगे, यानी इमाम मेहदी मुसलमानों की एक जमात ये पक्का वादा करेगी कि बग़ैर फतह पाए या शहीद हुए मैदान से वापस ना आएंगे। ये सब के सब शहीद हो जाएंगे। अगले रोज़ फिर एक जमात यही वादा करेगी और जाम शहादत नोश करेगी। तीसरे दिन भी आएगा जब चौथे रोज़ फिर तीसरे दिन भी ऐसा ही करेंगे। चौथे रोज़ फिर ये बाकिया इस्लाम कुफ़ार पर फतह पाएंगे, मगर इससे किसी को खुशी ना होगी, क्योंकि इस लड़ाई में बहुत से ख़ानदान ऐसे होंगे कि जिनमें एक एक फ़सादी बचा होगा। इसके बाद इमाम मौसूफ यानी इमाम मेहदी नज़म व नस्क में मशगूल होंगे, दुनिया को अदल इंसाफ सिखाएंगे। फिर एक सख्त लड़ाई के बाद कस्तंतनिया एक शहर का नाम है, वो फतह करेंगे। जब अहले इस्लाम के मानने वाले गनाइम और कस्तंतनिया तकसीम कर रहे होंगे तो शैतान आवाज़ देगा कि दज्जाल तुम्हारे अहलो औलाद में आ गया है। शैतान आवाज़ देगा कि दज्जाल तुम्हारे अहलो औलाद में आ गया है। ये सुनते ही गनाइम छोड़कर दज्जाल की तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे और 10 सवार बतौर तलिया खबर लाने के लिए भेजेंगे कि इनकी निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनके नाम, इनके बापों के नाम, इनके घोड़ों के रंग पहचानता हूँ। सुभान अल्लाह। इस वक्त रोए ज़मीन पर बेहतरीन सवारों में से होंगे।
اور یہ افواہ غلط ثابت ہوگی۔ لشکر اسلام جب قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام پہنچے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ظہور سے پہلے 2 سال قحط رہے گا، یعنی نہ ہی تو ہمارے فصلوں سے کوئی فصل ہوگا، سخت قحط رہے گا۔ تیسرے سال دوران قحط میں اس کا ظہور ہوگا۔ قحط تو ابھی بھی ہے، مہنگائی اس قدر ہے کہ ہر خاندان میں، ہر گھر میں انسان کہیں بھوکے سوتے ہیں، کہیں بچوں کے لیے روڈوں پہ نکل آئے ہیں۔ دجال کی ایک آنکھ اور ایک آبرو بالکل نہیں ہوگا، وہ جگہ اس کی ہموار ہوگی۔ منسوخ العین ہونے کے سبب، یعنی ایک آنکھ اس کی نہ ہونے کے سبب اسے مسیح الدجال کہتے ہیں۔ ایک بڑے گدھے پر سوار ہوگا، اس کی پیشانی کے درمیان لکھا ہوگا کافر، یعنی کافر لکھا ہوگا، جسے اہل ایمان کاتب وغیرہ پڑھ لیں گے، اور وہ روئے زمین پر پھرے گا اور لوگوں کو اپنی الوہیت یعنی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ اسی غرض کے لیے وہ اپنے سرایہ مختلف اطراف میں بھیجے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک باغ ہوگا جسے وہ جنت کہے گا۔ بظاہر وہ جنت نظر آئے گی، ایک آگ ہوگی جسے وہ دوزخ بتائے گا۔ منافقین کو وہ اپنی بہشت میں اور مخالفین کو وہ اپنی دوزخ میں ڈالے گا۔ جو بظاہر جنت نظر آ رہی ہوگی وہ اصل میں جہنم ہوگی، اور مگر حقیقت میں وہ بہشت دوزخ کی خاصیت رکھتی ہوگی، اور دوزخ باغ بہشت کی مانند ہوں گے۔ اس کے پاس اشیاء خوردنی کا بڑا ذخیرہ ہوگا، اس میں سے جسے چاہے دے گا، لوگوں کو آزمائش کے لیے اسے ظاہر کرے گا، اور جو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے ان کے لیے آسمان کو حکم دے گا کہ مینا برسنے لگے گا، یعنی بارش کا ظہور ہونے لگے گا۔ زمین کو حکم دے گا تو گھاس اور زراعت بکثرات اگائے گا زمین۔ یہ اللہ کی قدرت سے ہوگا کہ اس نے ایک ہی اس کو اختیار دیا ہوگا۔ جو انکار کریں گے ان سے یہ زراعت اور نباتات کو روک دے گا۔ ایک ویرانے میں پہنچے گا تو زمین سے کہے گا کہ اپنے خزانے نکال دے، چنانچہ اس ویرانے کے خزانے اس کے پیچھے چلیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا میں تمہارے مردہ ماں باپ کو زندہ کر دیتا ہوں اگر تم میری خدائی پر ایمان لاؤ۔ پھر وہ شیطانوں کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپ کے ہم شکل ہو کر نکلو۔ استغفر اللہ۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اسی طرح اس کے لشکری ایک مومن کو پیش کریں گے، وہ دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ یہ تو دجال ہے، یہ تو دجال ہے، جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ یہ سن کر دجال حکم دے گا کہ اس کو لٹا کر اس کا سر توڑ دو۔ ایسا ہی کیا جائے گا۔ پھر دجال اس سے پوچھے گا کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ مومن جواب دے گا تو جھوٹا مسیح دجال ہے۔ پھر دجال کے حکم سے سر سے پاؤں تک اس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ دجال دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا اور کہے گا اٹھ، وہ اٹھ بیٹھے گا۔ دجال کہے گا کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ مومن جواب دے گا اب تو مجھے خوب یقین ہو گیا ہے کہ تو وہی جھوٹا دجال ہے، اور کہے گا اے لوگو، میرے بعد یہ کسی اور سے ایسا نہ کر سکے گا، کیوں کہ میرے رب نے اس دجال کو ایک ہی قدرت عطا کی ہوگی۔ وہ کہے گا کہ کسی اور کے ساتھ یہ ایسا نہ کر سکے گا۔ بعد ازاں دجال اسے ذبح کرنا چاہے گا مگر میرے رب کی قدرت سے نہیں کر سکے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسے اپنی دوزخ میں پھینک دے گا مگر وہ دوزخ اس مومن کے لیے جنت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن اللہ کے نزدیک سب سے بڑا شہید ہوگا، شہیدوں میں سب سے بڑا رتبہ اس کا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ الغرض دجال مختلف مقامات پر جائے گا۔ شام سے اصفہان میں پہنچے گا، وہاں 70,000 یہودی
اس کے پیروکار بن جائیں گے۔ پھرتا پھرتا سرحد یمن میں پہنچ جائے گا، وہاں سے مکہ معظمہ کا قصد کرے گا، مگر فرشتوں کی محافظت کے سبب اس میں داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر مدینہ منورہ میں پہنچے گا۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے محافظ کھڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ، اس لیے شہر کے اندر دجال داخل نہ ہو سکے گا۔ سبحان اللہ، یہاں سے وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہوا شام کی طرف روانہ ہوگا۔ تو سامعین، دجال سے حفاظت کے لیے یہی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن سورہ کاف پڑھیں۔ جس بندے نے جمعہ والے دن سورہ کاف کی تلاوت کی ہوگی وہ دجال کے فتنے میں نہیں آئے گا۔ تو میں اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو یہ عرض کرتی ہوں کہ جمعے کا دن انتہائی بابرکت دن ہے۔ سب دن میرے رب کے ہیں، سب دن بابرکت دن ہیں، لیکن جمعے والے دن آپ سورہ کاف کی تلاوت کرنا مت بھولیے، کیونکہ سورہ کاف کی تلاوت ہمیں دجال کے فتنے سے بچاتی ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور میں اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جمعے والے دن سورہ کاف کی تلاوت پڑھنے کی توفیق دے، آمین۔ اور خصوصی گھروں میں اتفاق سے رہنا نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس لا الہ الا اللہ کے مفہوم پر چلنے کی توفیق سے نوازے، آمین ثم آمین۔ ہمارے ملک میں امن اور سلامتی ہو اور ہمارے ملک کا قانون اسلام کے مطابق ہو، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔